اس 21ویں صدی کے 22ویں سال کے آغاز میں جب یہ سال شروع ہوا، طرح طرح کی خوشیاں مسرتیں دیکھنے میں آئیں، کچھ شریعت مطہرہ کے مطابق اور خلاف شریعت تو بہت زیادہ ہے۔ اور اس نئے سال کے حوالے سے مبارک بادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا، ایک دوسرے کو لوگ مبارکباد دے رہے تھے، مسلمان کو بھی مبارکباد دے رہا تھا، غیر مسلم کو بھی مبارکباد دے رہا تھا، اور غیر مسلمان کو بھی مبارکباد دے رہا تھا۔ غرض یہ کہ بلا تفریق یہ سلسلہ چل پڑا، اور ہر سال ہی اسی طرح ہوتا ہے۔ نئے سال کی خوشی میں پتہ نہیں کیا کیا کام سر انجام دیے جاتے ہیں، بے شمار بے حیائیاں، بے رودگیاں، ممنوعات شریعہ کا ارتکاب، منہیات شریعہ کا مرتکب ہونا، اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد بھی ایک دوسرے کو دی جاتی رہی کہ ایک سال گزر گیا اور سال شروع ہو گیا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک سال جو گزر گیا ہے، اس سال کے گزرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوا، فائدہ کیا ہوا اور نقصان کیا ہوا، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اللہ رسول کے احکامات پر کتنا عمل ہوا، حقوق اللہ کی ادائیگی کتنا بجا لائی، حقوق العباد کی ادائیگی کتنا بجا لائی، خدمت دین کتنا کر لی، لوگوں کی خدمت، مخلوق کی خدمت کتنا کر لی، اس سے قطع نظر بس خوشی ہے کہ منائے جا رہے ہیں۔ دین اسلام خوشی سے نہیں روکتا، خوشی کرنی چاہیے، لیکن خوشی شریعت کی حدوں میں رہ کر کی جائے۔ خوشی جو ہے وہ خوشی اصل میں خوشی ہے جو اسلام کے تابع ہو، شریعت کے تابع ہو، دین کے تابع ہو۔ بس ایک سال گزرا، پھر اور سال گزر جائے گا، پھر اور سال گزر جائے گا، اسی طرح ہر نئے سال پر ہم خوشیاں مناتے چلے جائیں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کب ہو گیا ہے، زندگی کا ایک سال کب ہو گیا، جو گھڑی گزر رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے نا، زندگی کہتے ہیں یہ فلاں بڑا ہو رہا ہے، اس کی زندگی بڑھ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی، زندگی گھٹ رہی ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا غور سے دیکھا جائے، تھوڑی سی توجہ کی جائے تو زندگی بڑھ نہیں رہی، زندگی گھٹ رہی ہے۔ ایک سال گزرا تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، ایک اور اینٹ گر گئی میری دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری زندگی کی جو دیوار ہے اس کی ایک اینٹ گر چکی ہے، ایک سال کم ہو گیا ہے، اس میں مبارکباد نہیں دینی، اس میں فکر کرنی ہے، اس میں جو ہے ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ پچھلے سال کے اندر ہم نے کون کون سی چیزیں گنوائیں، نقصانات کیے، فوائد کم اور نقصانات زیادہ حاصل ہوئے، زندگی بھی کم ہو گئی۔ پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے نا کہ حقوق العباد میں کیا کمی آئی، حقوق اللہ میں کیا کمی آئی، خدمت خلق میں کیا کمی آئی، خدمت دین میں کیا کمی آئی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر پھر اگلے سال میں تہیہ کرنا چاہیے، اگلے سال میں یہ نیت کر لینی چاہیے، اپنے ساتھ قائم کر لینا چاہیے کہ آنے والے سال کے اندر میں فلاں نیک کام سر انجام دوں گا، تو دراصل خوشی تو اسی کے لیے، اصل خوشی تو وہ منائے جو یہ جذبہ رکھتا ہے۔ توجہ اسلام خوشی کی مخالفت نہیں کرتا، خوشی منانی چاہیے، لیکن کیا مسلمانوں کے اپنے تہوار تھوڑے کہ مسلمان غیروں کے تہوار کو منائے اور ترجیح دے، اپنے تہواروں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جو اپنے تہوار ہیں حدود شریعت میں رہ کر ان کو منائے، اس میں خوشی اختیار کرے، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر غیر مسلم کو مبارکباد دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟
کرسمس ڈے گزرا، اس پر بھی مبارکباد دی گئی، نیا سال آیا اس پر بھی مبارکباد، یہ عیسوی سال ہے، اس پر مبارکباد اگر مسلمان کو دیتا ہے کوئی حرج نہیں، کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، وقت کے اعتبار سے مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن غیر مسلم کو مبارکباد دینا اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو برکت کی دعا دے رہے ہیں، بچہ پیدا ہو کہتے ہیں مبارک ہو، کیا مطلب؟ یعنی اللہ تیرے بیٹے کی زندگی میں برکت دے، اللہ تیری اولاد میں اور برکت دے۔ کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، اس کو مبارکباد دی جاتی ہے، اللہ اس نیکی کے کام میں مزید تجھے توفیق عطا فرمائے، مزید اللہ برکتوں سے تجھے نواز دے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ عید پر مبارکباد، اللہ تجھے یہ خوشیاں مبارک کرے، اللہ تجھے ان خوشیوں کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ برکت کی دعا کرنا یہ مبارکباد کہلاتا ہے، لیکن یہ مبارکباد سوچنا بھی چاہیے دینی کس کو ہے؟ ہماری برکت و رحمت کی دعا کا مستحق کون ہے؟ ہم نے کس کو یہ مبارکباد دینی ہے؟ کیا غیر مسلم ہماری برکت کی اور رحمت کی دعا کا مستحق بھی ہے؟ کہ ہم کرسمس ڈے پر اسے کہتے ہیں تجھے کرسمس ڈے مبارک ہو، نئے سال کی آمد پر ہم کہتے ہیں تجھے نیا سال مبارک ہو، کسی ہولی دیوالی پر منہ سے کہہ رہے ہوتے تمہیں ہولی دیوالی مبارک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک ناجائز کام میں برکت کی دعا کر رہے ہو، اور وہ برکت کی دعا بھی ایک کافر کے لیے، ایک مشرک کے لیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بارش طلب کرنے کے لیے میدان میں پہنچے اپنی امت کو لے کر، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں بہت دعا کی لیکن بارش نہیں آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ وہ جو فلاں شخص بیٹھا ہے نا اسے اس اپنی محفل سے نکال، کیوں؟ جب تک یہ نہیں اٹھے گا تب تک میں بارش نہیں برساؤں گا، اگرچہ وہ گنہگار تھا، کافر نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار اعلان کیا، اب وہ شخص مجمع میں سے اٹھنے میں شرمندگی اور ندامت محسوس کر رہا تھا، میں اٹھوں گا تو شرمندہ ہو جاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے اتنے کثیر مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے جس کی وجہ سے بارش نہ آ رہی ہو، وہ شرمندہ تو ہوگا، وہ تو زمین میں زندہ پڑ جائے گا۔ اس نے کہا مولا میں سچی دعویٰ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ کوئی گناہ گار تھا جس پر رب اپنی رحمت نہیں اتارنا چاہتا تھا۔ ہاں علماء فرماتے ہیں سیلاب آ جائے ہمارے گناہوں کی نحوست کرتا ہے، بارش بہت زیادہ آئے وہ ہے تو رحمت، بہت زیادہ آئے سیلاب کی شکل اختیار کر لے تو وہ زحمت ہے۔ بارشوں کا نہ آنا یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے بارشیں آنا اور کثرت سے آنا یہ سیلاب کی شکل اختیار کر لے، کھیتیاں ڈوب جائیں، گھر ڈوب جائیں، شہر کے شہر تباہ ہو جائیں، یہ بھی رب کی ناراضگی کی وجہ اور ہمارے گناہوں کے سبب ہوتا ہے۔ وہ ایک گناہگار تھا پر رب اس پر رحمت نہیں اتارنا چاہتا تھا۔ حضرات گرامی گناہگار سے غافل کو رب کا زیادہ مغضوب ہے، رب اس پر تو بہت زیادہ ناراض ہے، اس پر تو رب کا بہت زیادہ غضب نازل ہوتا ہے، بہت زیادہ ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ چل جائے کہ کافر کو کہا جائے کہ تجھے اللہ برکت دے، تجھ پر اللہ رحمت نازل کرے، ارے وہ رحمت و برکت کا نہیں، وہ زحمت کا مستحق ہے۔ وہ کس چیز کا مستحق ہے؟ وہ زحمت کا مستحق ہے۔ حضرات گرامی پھر مبارکباد دینا بے شک جائز ہے، لیکن کسی اچھے کام کے لیے ہونا، کسی مبارک کام کے لیے ہونا، پھر مسلمانوں کو ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بالکل جائز ہے۔ یہ ریاض الصالحین کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر اچھے اور مستحب عمل میں، ہر نیک کام میں مبارکباد دینا، تہنیتی پیغام بھیجنا، مبارک کا پیغام بھیجنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اس قدر پر تجاوز کر جاتے ہیں کہ مسلمان کو اگر حج عمرہ کی مبارکباد دے کہتے یہ بھی بدعت، جمعہ کی مبارکباد دے کہتے یہ بھی بدعت، عید کی مبارکباد دے کہتے یہ بھی بدعت، رمضان شریف کے آنے کی مبارکباد دے کہتے یہ بھی بدعت، حضور کے میلاد کی مبارکباد دے کہتے یہ بھی بدعت۔
بدعت کی مشین لگی ہے، ایک ایک بات پر بدعت کے فتوے جڑ دیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ریاض الصالحین اٹھا، حضور فرماتے ہیں ہر اچھے کام کی مبارکباد دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے. مسئلہ آیا سمجھ؟ ہر اچھے کام کی مبارکباد دینا کیا ہے؟ صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی سب سے اچھا عمل ہے مبارکباد دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دیکھنا چاہیے کہ مبارکباد دینی کس کو ہے اور کس کو نہیں دینی. حضرات گرامی، یہ جو سال شروع ہوا اس کا تعلق ہے سن عیسوی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ سن عیسوی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کو عیسوی سال بھی کہتے ہیں، اس کو رومی سال بھی کہتے ہیں. عیسوی اور رومی یہ جو سال ہے اس کو شمسی سال بھی کہا جاتا ہے. اس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے دسمبر تک. پہلا مہینہ جنوری اور آخری مہینہ دسمبر. اسے رومی سال بھی کہتے ہیں، عیسوی سال بھی کہتے ہیں، شمسی سال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ سورج کی چال کے ساتھ ہوتا ہے. سورج جنوری سے لے کر دسمبر تک یعنی ان مہینوں میں یہ کوئی 365 دن چند گھنٹے بنتے ہیں. اتنے وقت کے اندر یعنی 365 دن اور چند گھنٹے سورج زمین کا چکر لگاتا ہے، جہاں سے چلتا ہے وہیں پر پہنچ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں شمسی سال. اور جو قمری سال ہے جس کو سن ہجری بھی کہا جاتا ہے، ہجری سال، جس کو اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے. قمری سال کہیں، اسلامی سال کہیں، ہجری سال کہیں، وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پر ختم ہوتا ہے. اس کا حساب جو ہے وہ چاند کی چال سے لگایا جاتا ہے. اس کے کم و بیش 356 دن اور چند گھنٹے بنتے ہیں. 356 دن اور چند گھنٹوں میں چاند جو ہے وہ زمین کا چکر لگا دیتا ہے، جہاں سے چلتا ہے وہیں پر اس عرصے کے بعد پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں قمری سال. قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے کوئی 10 یا 11 دن چھوٹا ہوتا ہے اور شمسی سال 10-11 دن بڑا ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں کا جو سن تاریخ ہے یا نظام تاریخ ہے وہ قمری سال سے وابستہ ہے، شمسی سال سے وابستہ نہیں ہے. بے شک دنیاوی معاملات آپ شمسی سال سے چلائیں، عیسوی سال کو ذکر کریں اپنے دنیاوی معاملات میں، لیکن جو دین کے معاملات ہیں، دین کے معاملات میں صرف چاند کی تاریخ کو بھی دیکھا جائے گا، قمری سال کو بھی دیکھا جائے گا. آپ حج پر جانا چاہتے ہیں، عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، ہاں جی آپ عیدین کے تہوار منانا چاہتے ہیں، شب برات منانا چاہتے ہیں، شب قدر، شب معراج، 12 ربیع الاول، یوم میلاد منانا چاہتے ہیں. غرض یہ کہ آپ کوئی بھی دین کا معاملہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، اس کا حساب شمسی سال سے نہیں، اس کا حساب قمری سال سے لگایا جائے گا. کیونکہ قمری سال سے حساب لگانا اس کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے، اس کا حکم ہمیں نبی پاک کا فرمان دیتا ہے. حضرات گرامی، ہماری عبادات کا تعلق، ہماری رسومات کا تعلق، ہمارے تمام تہواروں کا تعلق قمری سال سے ہے نہ کہ شمسی سال سے. اگرچہ عیسوی سال کو آپ اپنی گنتی میں اگر رکھنا چاہتے ہیں کوئی ناجائز عمل نہیں، حرام نہیں، لیکن ترجیح، اہمیت، فوقیت، افضلیت وہ آپ عیسوی سال کو نہیں دے سکتے، وہ آپ قمری سال کو دیں. کیوں؟ یہ مسلمانوں کی شناخت بھی ہے، مسلمانوں کی پہچان. اور جو قوم اپنی شناخت قائم رکھتی ہے زندہ ہمیشہ وہی رہتی ہے. جو قوم اپنی شناخت، اپنی پہچان کھو دیتی ہے وہ جیتے جی مر جاتی ہے. آج مسلمانوں کا المیہ ہے وہ عیسوی سال کے مہینوں کا راگ ہر وقت الاپتے رہتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، لیکن محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اسلامی مہینوں کے نام تک نہیں آتے. ان کا بھی پتہ ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں اسلامی 12 مہینے ہیں کون سے، اور ان میں جو تہوار آتے ہیں وہ کب آتے ہیں، کس دن کو ہمارا کون سا تہوار ہے، ان کا ہمیں پتہ
میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کی شناخت ہے. اور پھر یہ جو عیسوی سال کے مہینے ہیں جسے رومی سال بھی کہا جاتا ہے، جسے انگریزی سال بھی کہا جاتا ہے، جی شمسی سال بھی کہا جاتا ہے، اس کے جو مہینے ہیں ان مہینوں کے نام بتوں کے نام پر، دیوتاؤں کے نام پر ہیں، بادشاہوں کے نام پر ہیں. یہ آپ کے نالج میں اضافے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جی جنوری یہ ایک بت کا نام تھا، فروری یہ بھی ایک دیوتا کا نام تھا، مارچ اپریل مئی جون جولائی یہ سارے مہینے یا کوئی مہینہ کسی بادشاہ کے نام پر ہے یا کسی دیوتا کے نام پر ہے یا کسی بت کے نام پر ہے. ہم مسلمان ریسرچ تو کرتے نہیں نا، بس ایسے ہم مطلب سنا کے بس اپنا آئیڈیا بھی بنا لیا، انڈیا بھی بنا لیا، عقیدہ بھی بنا لیا، نظریہ بھی بنا لیا، سب کچھ طے کر لیا. ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں، اپنی تاریخ پڑھیں، علماء سے پوچھیں. اور بتوں کے نام پر جو مہینوں کے نام رکھے گئے ہم انہیں تو ہر وقت الاپتے رہتے ہیں، جن میں شرک کی بو بھی ہے، بت پرستی کی بو بھی ہے. ہم وہ نام کیوں نہیں الاپتے کہ اگر محرم پڑھیں تو اسلام کی شناخت بھی برقرار رہے، ثواب بھی مل جائے. جنوری فروری مارچ اپریل کہنے سے دیوتاؤں کا اور بتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن محرم صفر ربیع الاول کہنے سے پھر یہ ثواب بھی ملتا ہے اور دین اسلام کی شناخت اور پہچان بھی ہوتی ہے. ہم اپنی شناخت اور پہچان کو نہ چھوڑیں. آج تو ہم اپنے شاعر تو بیٹا بیٹھ جائے، ہم اپنے شاعر کا جو ہے مذاق بھی اڑاتے ہیں. مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر اپنے شاعر، یہ ہمارے شعار ہیں، شعائر اللہ. اسلام کی علامات کو کیا کہتے ہیں؟ شعائر. کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں؟ شعائر. شعیرہ کی جمع، شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو، شناخت کو. ہماری اپنی شناخت ہے، اپنی پہچانیں ہیں، اپنی علامتیں ہیں. سن ہجری کو بے شک آپ تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، اس میں سن اسلامی جو ہے ہجری سال اس کو پہلے لکھیں. محرم کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ کوئی بھی اس کو لکھیں، اس کی تاریخ لکھیں، آگے ہجری سن لکھیں. ہجری سن فلاں ہے، 1442 ہے، 1443 ہے، 1444 ہے. پھر آپ بے شک آگے کر کے بمطابق لکھ دیں کہ اگست کی، ستمبر کی، اکتوبر کی فلاں اور فلاں سن ہے. آپ اسلامی سن کو ترجیح دیں، اہمیت دیں. یہ ہماری شناخت ہے. آج ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو اور اسلامی شاعر کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ایسا کرنے والے، اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسے ادارے بھی قائم ہیں جن اداروں میں داڑھی والے پر پابندی ہے، ملازمین پر پابندی ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھوا سکتے. داڑھی رکھوائیں، داڑھی پر پابندی ہے اور داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے. یہ اسلام کا شعار نہیں، داڑھی اسلام کا شعار ہے. اور اسی طرح ہمارے ملک کے اندر اذانوں پر پابندی لگوائی. اور میں کہتا ہوں مصطفیٰ اتا ترک جو ہے یہ کیا اس ڈکٹیٹر کا ملک ہے؟ کیا یہ جلال الدین اکبر کا ملک ہے جس میں داڑھی کا مذاق، داڑھی پر پابندی اور جس میں اذان پر پابندیاں لگائی جائیں؟ ایسے ادارے ہمارے ملک میں یہ کہتے ہیں داڑھی والا ملازم نہیں رکھا جا سکتا، داڑھی والے کو نوکری نہیں مل سکتی. اور اذان پر پابندیاں وہ لگائیں جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوں. میں کہتا ہوں یہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے ان کا جب سے محاسبہ نہیں کیا گیا یہ خود ڈکٹیٹر بن گئے. ہے انصاف کرنے والے اور ہیں ڈکٹیٹر. کہ مؤذنوں کو آڈر جاری کر دیا جاتا ہے اذان نہیں دینی، ہمارے حرام میں خلل پڑتا ہے، پر انہیں پتہ نہیں نا یہ کوئی دبئی تھوڑی ہے، یہ کوئی ہندوستان تھوڑی ہے، یہ پاکستان ہے. یہاں کے تو غیر مسلمانوں نے کہا نا ارے نادان جج تمہیں اگر حرام میں خلل پڑتا ہے محلہ بدل لو. اذان کا بند ہوئی تھی نہ ہو، اذان پر پابندی نہیں لگا سکتے. یار ہمارا دین تو ایسا دین ہے
جس دین کے اندر مسلمان کا مذاق نہ اڑائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اسلامی شناخت جو ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن کوئی دور تک نہیں دینی پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, نام نہاد مسلمان ہوئے نا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جمائی لے نا میرا مسلمان امتی, اگر جمائی لے, حضور فرماتے ہیں وہ جمائی لیتے ہوئے اپنی آواز پیدا نہ کرے اور اپنے منہ کو بند کر لے. اگر وہ جمائی لیتے ہوئے مواسی لیتے ہوئے آواز نکالتا ہے نا تو شیطان ہنستا ہے. میں مصطفیٰ نہیں چاہتا کہ شیطان میرے کسی امتی پر ہنسے. حضور کہتے ہیں مجھے گوارا نہیں کہ شیطان میرے کسی مسلمان امتی پر ہنسے اور اسے ہنسنے کا موقع ملے. میں کہتا ہوں حضور تو تجھ پر شیطان کو ہنسنے کا موقع بھی نہیں دیتے اور گوارا بھی نہیں کرتے. لیکن ایک مسلمان اگر حضور کی سنت کا مذاق اڑائے تو بتائیں حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. آقا کریم کس قدر دکھی ہوتے ہوں گے اگر سنت کے مطابق لباس پہن لے, اسلامی لباس, اس کا مذاق اڑایا جائے. اگر سر پہ ٹوپی رکھ لے, امامہ رکھ لے, اس کا مذاق اڑایا جائے. اگر کوئی رحم سے مذاق کا اسلامی بنا لے اس کا بھی مذاق اڑایا جائے. کوئی داڑھی رکھوا لے اس کا بھی مذاق اڑایا جائے. میں کہتا ہوں اسلام نام کی چیز ہے ایسے لوگوں میں جو مذاق اڑاتے ہیں شاعر اللہ کا, اسلام کی شناخت کا, اور جس کے پاس شناخت نہیں اس کے پاس کچھ نہیں, وہ مردہ ہے. زندہ ہو کر بھی مردہ. حضرات گرامی, آج علم سے, آج کا نوجوان علم سے دور, آج کا نوجوان علماء سے دور, آج کا نوجوان مسجد سے دور, آج کا نوجوان مدرسے سے دور, آج کا نوجوان نماز سے دور, آج کا نوجوان قرآن سے دور, آج کا نوجوان سنت سے دور, آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کی تربیت سے دور, آج کا نوجوان بڑوں کی نصیحت سے دور. اور دوری کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا نا, اسلام کے شاعر کا, اسلام کی شناختی کا مذاق نہیں اڑائیں گے تو اور کیا کریں گے. پھر غیروں کے راگ الاپیں گے, غیروں کی تسبیحاں پڑھیں گے, غیروں کے نعرے لگائیں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان سے پوچھا بتاؤ غسل کے کتنے فرض ہیں. اس نے کہا جی ہاں 3 ہیں. کہتے میں خوش ہو گیا, میں نے کہا یہ ابھی بتائے گا, اس سے آتے ہوں گے کہ غسل کے فرض. پوچھا کون کون سے. کہا صابن, تیل, تولیہ. صابن, تیل, تولیہ یہ غسل کے فرض ہیں. جب علماء سے دور ہوں گے تو پھر غسل کے فرض یہ نہیں ہوں گے. ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ نوجوان رمضان کا مہینہ تھا, عصر کے وقت دوڑتا دوڑتا میرے پاس آیا اور کہا حضرت جی بڑا پریشان ہوں, بڑا بے چین ہوں, کہا کیا ماجرا ہے. روزہ ٹوٹ گیا. انہوں نے فرمایا کیسے. میں نے سمجھا شہر کہے ہوگی اس لیے روزہ ٹوٹ گیا, بھول کر کھا پی لیا ہوگا, پھر اس نے کہا ہوگا کہ روزہ ٹوٹ گیا. جب اس سے پوچھا گیا بتاؤ کیسے روزہ ٹوٹا, اس نے کہا میری ہوا خارج ہو گئی. تو اس عالم دین نے کہا او بھلے مانس, ہوا خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وضو ٹوٹ جاتا ہے. کہتا ہے حضرت جی سارا دن میں نے ہوا کو روکے رکھا, لیکن عصر کے وقت بس مجبور ہو گیا, ہوا خارج کر دی, میں تو پریشان ہو گیا کہ روزہ ٹوٹا. یہ علماء سے دور ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں یہ بنیادی چیزیں بھی پتہ نہیں. والدین کا بھی اس میں بڑا دخل ہے. آج والدین اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں پہ نہیں کر رہے, اسلامی پیمانے پہ نہیں کر رہے. الناس علی دین ملوک, جیسے لوگ کہتے جا رہے ہیں بادشاہ, آج بادشاہ تو بے روی کا شکار ہے. آج ہمارا دین بھی وہ ہے جو بادشاہوں کا دین ہے. وہ ایک نوجوان دوڑتا دوڑتا آیا نا, بابا جب آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا, نماز کے قریب نہیں جاؤں گا. بابا جی نے کہا کیوں بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھے گا. اس نے کہا وجہ یہ ہے نماز اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جانا, یہ قرآن میں ہے. بابا جی پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا وہ بیٹا تھوڑا آگے تو پڑھے, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ. چلا نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو.
جب تم نشے کی حالت میں ہو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ، ایسا تو نہیں نا۔ اور میں نے کہا جب جب سے ہم نے سوشل میڈیا کو سب کچھ بنا لیا ہے نا، تب سے پھر ہمارا دین یہی ہو گیا ہے بس۔ ایک ٹوٹ کا ادھر سے دیا، دوسرا ٹوٹ کا ادھر سے دیا، علماء کے قریب آنا ہی نہیں تو دین کو سمجھنا کیسے؟ وہ ایک ماں آئی نا کسی پیر صاحب کے پاس، کہا پیر صاحب تعویذ دو، بیٹا نافرمان ہے، بیٹا مجھ سے پیار نہیں کرتا، بیوی سے بہت پیار کرتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا ماں جی یہ بتاؤ کہ اس بیٹے کو دودھ اپنا پلایا تھا یا بوتل کا؟ تو اس نے کہا دودھ تو بوتل کا پلایا۔ کہا بوتل کا دودھ پلایا پھر بوتل سے ہی پیار کرے گا، تم سے کیسے پیار کرے گا؟ پہلے والی مائیں جو ہوتی تھی نا، وہ جب ناراض ہوتی تو کہتی بیٹا میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، لیکن آج کی ماں یہ کہہ ہی نہیں سکتی، آج کی ماں یہ کہہ ہی نہیں سکتی، اگر کہتی دے تو آگے بیٹا بھی کہہ دے گا میں نے تیرا کون سا دودھ پیا ہے، میں نے تیرا کون سا دودھ کیا ہے۔ حضرات گرامی، والدین کو چاہیے اپنی اولادوں کو سنبھالیں، مسلمانوں کو چاہیے اپنا مستقبل روشن کریں۔ آج مطلب ہے کہ نیو ایئر کی خوشی میں کیا ہے، یہ خوشی ہے، یہ سب پخند ہے، بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے۔ اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا بے حیائیاں سر انجام دی جاتی ہیں، اور غیر مسلموں تک کوئی نفرت تک نہیں ہے۔ کرونا بیماری ہے نا، جس کو لگ جائے ہم بچتے ہیں کہ ہمیں نہ کرونا لگ جائے۔ کرونا لگ جائے گا، بیمار ہو جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی، مر جاؤ گے، لیکن کافر کے ساتھ یہ جو تمہارا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، نہ یہود کا پتہ ہے، نہ نصارہ کا پتہ، نہ ہندو کا پتہ، نہ سکھ کا پتہ، رواداری ہے۔ اور کیا کی رواداری ہے؟ یہی رواداری ہے بس کہ اپنے دین کی شناخت بھی ختم کر دو۔ رواداری کا مطلب یہ نہ تھا جو تو نے سمجھا کہ اپنے دین کی پہچان بھی ختم کر ڈالیں۔ رواداری کا مطلب سمجھنا ہے تو علماء کے پاس ہے۔ یہ رواداری نہیں، یہ اپنے دین کو بگاڑنا ہے، اپنے دین کا مذاق اڑانا ہے۔ گرامی دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔